بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، سلسلہ سیرت-un-Nabi اعلانیہ نبوت کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا شاعر، دیوانہ، کاہن، قصہ گو کہا جاتا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے آگے بڑھتے یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے۔ کفار تو مذاق اڑاتے ہی، لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اس میں پیچھے نہ تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب کے پایا استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ ادھر کفار اس پر سیخ پا ہیں، اور ادھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے ایسا حلہ بول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھال بن گئے، یہاں تک کہ کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پھاڑ دیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن ہوش آنے پر اپنے آقا کی خیریت مطلوب تھی، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مرتبہ ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے بھینچا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں باہر آ جاتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گر جاتے۔ اس کے باوجود آپ کے پایا استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظلم و استبداد کو خود پر برداشت کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے باہر نماز ادا فرما رہے تھے کہ کفار نے ایک اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوتا ہے تو فوراً بھاگتی آتی ہیں اور اذیت کے اس پہلو کو بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر خاک ڈالی جاتی ہے، اس کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کو قائم کرنا ہے، اور فی الحال معاف کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب بھی کسی طور پیچھے نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر نہایت بھاری پتھر رکھ کر انہیں زد و کوب کیا جاتا ہے۔ ادھر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کو سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ، ان کے اندام نہانی میں تیر مارا جاتا ہے۔ ادھر والد کو 4 اونٹوں کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں باندھ کر مخالف سمتوں میں دوڑا دیا جاتا ہے کہ جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، لیکن پایا استقلال میں لغزش نہیں آتی۔ ادھر کیا حال ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان بن مظعون کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ ضائع کر دی جاتی ہے۔ ادھر حضرت عثمان بن عفان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر انہیں دھواں دیتے ہیں، لیکن سب ہیں کہ ان کے پایا استقلال میں لغزش نہیں آتی۔ پھر انتہا دیکھیے کہ جب طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے ہیں، تو سرداروں نے جو کیا سو کیا، بعد میں آوارہ لڑکے ان کے پیچھے لگا دیے گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گالیاں بکیں، انہیں اتنا برا بھلا کہا اور پتھر مارے کہ جسم مبارک سے خون بہہ کر جوتوں کے ذریعے پاؤں سے خون بہنے لگا کہ خون جوتوں سے باہر جانے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے باہر نکل کر بیٹھ گئے کہ اس دوران فرشتہ ناموس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ کہیں تو ہم ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان، میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ لیکن ادھر میرے آقا سراپائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں، نہیں، ان لوگوں کے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جو کل کو مجھ پر ایمان لائیں گے، اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے گا۔ کہاں وہ لوگ اس قابل تھے کہ ان کے لیے ایسی دعائیں کی جاتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا نہیں دی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب آہنی دیوار بن کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب